الصلاة والسلام على سید المرسلین۔ نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا اور حصول ثواب کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون۔ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لیے قاضی الحاجات عز و جل کی بارگاہ میں مناجات یعنی دعا کروں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ میں رضائے الہی کے لیے آداب دعا بجا لاتے ہوئے دعا میں شریک رہوں گا۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں
پتا یا الہی رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں پیلا جام ایسا پیلا یا الہی پیلا جام ایسا پیلا یا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ 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 میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا الہی تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے 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 میرے غوث کا واسطہ یا الہی میرے غوث کا واسطہ یا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو 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 کر اخلاص ایسا عطا یا الہی کر اخلاص ایسا عطا یا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ
گناہوں سے ہر دم بچایا الہی گناہوں سے ہر دم بچایا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی مسلمان آتار تیری عطا سے مسلمان آتار تیری عطا سے مسلمان آتار تیری عطا سے مسلمان ہم سب تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. لاج رکھ میرے دست دعا کی میرے مولا تو خیرات دے دے اپنی رحمت کی اپنی عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے قلب میں یاد تیری بسی ہو ذکر لب پر تیرا ہر گھڑی ہو قلب میں یاد تیری بسی ہو ذکر لب پر تیرا ہر گھڑی ہو مستیوں بے خودی اور فنا کی میرے مولا تو خیرات دے دے اور کرنا رحمت خدا مجھ پہ اپنی رکھ عنایت صدا مجھ پہ اپنی کرنا رحمت خدا مجھ پہ اپنی رکھ عنایت صدا مجھ پہ اپنی دائمی اور ختمی رضا
کی میرے مولا تو خیرات دے دے، اور نفس نے لذتوں میں پھنسایا، مجھ پہ لطف و کرم ہو خدایا، نفس نے لذتوں میں پھنسایا، مجھ پہ لطف و کرم ہو خدایا، دل سے چاہت مٹا سوا کی میرے مولا تو خیرات دے دے، از پائے غوث اعظم ولایت اپنی رحمت سے عنایت، اپنے نبی کی ولا کی مولا، اپنے نبی کی ولا کی میرے مولا تو خیرات دے دے، اور حال عاصی کا بے حد برا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، عفو جرم و قصور و خطا کی مولا، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے، اور میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر ہوں، بگڑا ہوا ہوں، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے، اپنی رحمت کی اپنی عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے، ہے یہ تسلیم سب سے برا ہوں، میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے، اور جگمگاتی رہے قبر عطار، اے رحیم و
میرے مولا تو خیرات دے دے اپنی رحمت کی اپنی عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ بے شک اللہ عز و جل کے کچھ فرشتے زمین میں سیر کرتے ہیں اور درود پاک پڑھنے والے کا درود پاک مجھ تک پہنچاتے ہیں. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ربیع الاول شریف کی پیاری پیاری گھڑیاں گزر رہی ہیں. ہم خوش نصیب ہیں کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے کئی پہلو ہیں. انہی میں سے آپ کی ایک صفت رحمت للعالمین بھی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے. سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور یہ صرف انسانوں پر رحمت نہیں ہے بلکہ عالم کے اندر جو چیز بھی آئے گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اس تک ضرور پہنچے گی. اللہ رب العالمین ہے اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے عالم کی تعریف کی کہ عالم کیا ہوتا ہے. فرمایا عالم ما سوائے اللہ کو کہتے ہیں جس میں انبیاء اور ملائکہ سب داخل ہیں. اس لیے اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ ازل سے ابد تک ارض و سما میں، اولا و آخرت میں، دین و دنیا میں، روح و جسم میں، چھوٹی یا بڑی، بہت یا تھوڑی، جو نعمت و دولت کسی کو ملی یا اب ملتی ہے یا آئندہ ملے گی، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جہاں پناہ سے بٹی اور بڑھتی ہے اور ہمیشہ بٹے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ نبیوں کے لیے، ملائکہ کے لیے، مجھے کہنے دیجئے کافروں اور منافقوں کے لیے بھی رحمت ہے. آئیے سنتے ہیں وہ کس طرح. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انبیاء اکرام کے لیے کس طرح رحمت ہے. انبیاء اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت ان کی تصدیق کرتے ہیں اور بروز قیامت ان کی گواہی اور ان کی تصدیق کے ساتھ ساتھ ان کے دشمنوں کی تکذیب کریں گے. فرشتوں کو کس طرح نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت نصیب ہوتی ہے کہ فرشتے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی حقدار بنتے ہیں. جب فرشتے درود بھیج کر، درود پڑھ کر
اللہ تعالیٰ کی رحمت پاتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھ کر اپنے خالی دامنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت حاصل کریں. نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. کثرت کا کیا معنی ہے؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو صبح 100 مرتبہ اور شام کو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کا شمار بھی کثرت میں ہو جاتا ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ نے جو مدنی انعامات کا تحفہ عطا فرمایا ہے، ان میں سے ایک مدنی انعام 313 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے والا بھی ہے. تو اگر ہم مدنی انعامات پر عمل کریں گے اور روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہم پر اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں نازل ہوں گی. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فرشتے کس طرح رحمت حاصل کرتے ہیں درود پاک بھیج کر. اور مزید حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کریم نے حضرت جبرائیل امین کو آپ کی رحمت سے خاص حصہ ملا کہ جب آپ نے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کریم نے مجھے رحمت للعالمین کیا، تمہیں میری رحمت سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے انجام سے ڈرتا تھا کہ نہ جانے میرا کیا بنے گا. جب آپ پر قرآن اترا اور اللہ نے اس میں میری تعریف کی تو میرا خوف ختم ہوا اور حسن عاقبت پر مجھے اطمینان حاصل ہو گیا. یعنی مجھے اب اطمینان ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا. سبحان اللہ. مسلمانوں کے لیے کیا رحمت ہے؟ تفسیر خازن میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کے لیے دنیا میں بھی رحمت ہیں اور آخرت میں بھی رحمت ہیں. کافروں کے لیے رحمت کس طرح ہے یہ بھی سنیے. کافروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت ہیں کہ آپ کی برکت سے دنیا کے اندر ان پر عذاب نازل نہیں ہوتا. اور جیسے کافر جو ہیں دنیا کے اندر دھنسائے نہیں جاتے اور ان کی شکلیں نہیں بگاڑی جاتی، تو یوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے ان کو بھی حصہ ملا ہے. منافقین کو کیا رحمت سے حصہ ملا کہ منافقوں کے حق میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت یہ ہے کہ وہ آپ کا کلمہ پڑھ کر اپنی جان و مال بچا لیتے ہیں اور قتل و غارت سے محفوظ رہتے ہیں. اور حشر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا عالم کیا ہوگا کہ سب پریشان ہوں گے. مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے لیکن ہر کوئی نفسی نفسی فرما رہا ہوگا، اور پھر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کریں گے، ان کی طرف نبی علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر جاری ہوگا انا لہا انا لہا. اور یوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا ہوئے ہیں. ہمیں اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنتیں ہیں، آپ کے جو احکامات ہیں، آپ نے اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہم تک پہنچائے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل احکامات الہیہ، احکامات نبویہ، ان پر عمل کرنے کی توفیق ملے گی. سنتوں پر عمل کرنا آسان ہوگا. اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک بھی کرے اور اس مدنی ماحول میں استقامت بھی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اے اللہ عز و جل، اے مالک مولا، تیرے گناہگار بندے، سیاہکار بندے اپنے گناہوں سے لتھڑے ہوئے گندے گندے ہاتھوں کو لیے آج پھر تیری عالی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے مولا، جب نامہ اعمال پر نظر پڑتی ہے دل ٹوٹ جاتا ہے۔ گناہ کر کر کے ہم نے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر ڈالا۔ اے پروردگار، اے مالک مولا، تجھے رحمت للعالمین کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے پروردگار، اے مالک مولا، ہمیں نیکیاں کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ عز و جل، ہم سب کو 5 وقتہ باجماعت نماز پڑھنے والا بنا۔ اے اللہ عز و جل، اے مالک مولا، ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ نفلی روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل، اے مالک مولا، ہم سب کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کے ساتھ ساتھ جن پر زکوٰۃ فرض ہے مولا، ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل، جن پر حج فرض ہے انہیں حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا، ہمیں بھی بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا۔ اے پروردگار، اے مالک مولا، طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی پریشانیاں، اے مولا، طرح طرح کے مسائل میں گرفتار ہوں گے جتنے بھی اسلامی بھائی شریک ہیں مولا، سب کو اگر بیمار ہے تو شفا عطا فرما، مشکل میں گھرا ہوا ہے مشکل سے نجات عطا فرما، بے روزگار ہے تو آسان حلال روزگار عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل، اے مالک مولا، جو اسیب زدہ ہے اسے اسیب سے نجات عطا فرما۔ اے مولا، جو گھر کی وجہ سے پریشان ہے مولا، اس کے گھر کے مسائل کو حل فرما دے۔ اے اللہ عز و جل، ہماری دنیا بھی اچھی فرما، ہماری آخرت بھی اچھی فرما۔ اے پروردگار، ہمیں نیکیوں کی لگن، نیکیوں کا شوق عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ عز و جل، ہمارا ظاہر بھی اچھا فرما دے۔ اے پروردگار، ہمارا باطن بھی اچھا فرما دے۔ اے پروردگار، تجھے تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جن کو تو نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اے پروردگار، ان کی رحمت سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما۔ اے مولا، ہماری خالی جھولیوں کو رحمت للعالمین کی رحمت سے بھر دے۔ اے اللہ عز و جل، اے مالک مولا، اے اللہ عز و جل، ہم سب کے قبر و آخرت کی منزلوں کو بھی آسان فرما، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار، اے اللہ عز و جل، ہمارے دل کو ہر قسم کے جھوٹ، ہر قسم کی باطنی بیماریوں، تکبر، کینہ، بغض، حسد سے پاک فرما دے۔ اے اللہ عز و جل، اے مالک مولا، ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، زبان کی حفاظت کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اے اللہ عز و جل، اے پروردگار، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا اور ہمارے حق میں بہتر ہے مولا، وہ بن مانگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو
کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، سب نے ٹھکرا دیا تو کیا سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پرواہ، مجھ کو تیرا ہے آسرا یا رب، مجھ کو تیرا ہے آسرا یا رب، مجھ کو تیرا ہے آسرا یا رب، سانپ لپٹے نہ میرے لاش سے، سانپ لپٹے نہ میرے لاش سے، قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب، قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب، کر دے جنت میں تو جوان، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں افطار